بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت بن کر ہسپتال میں نرس کی نوکری کرتا تھا۔ ہمارا ایک بہت بڑا محلہ تھا جہاں سارے خواجہ سرار رہتے تھے۔ وہاں سے میں بھاگ گیا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی جس نے مجھے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ اگر میں وہاں سے نہ بھاگتا تو شاید میں اس دن مر جاتا اپنی نظروں سے۔ اس لیے میں وہ محلہ اور وہاں کے اپنوں کو چھوڑ آیا جہاں میں ساری عمر رہا کرتا تھا، کیونکہ اس محلے میں ہمارا گھر تھا۔ ہم گرو جی کے ساتھ وہاں ہی رہتے تھے۔ گھر میں صرف گرو جی کا حکم چلتا تھا۔ ویسے تو ان کا نام بارہ تھا، مگر وہ ہم سب سے بڑے تھے اور گرو جی کے مرتبے پر تھے، تو اس وجہ سے سب ان کو گرو جی کہتے تھے۔ ہمارے بہت سارے دھندے ہوتے تھے جن میں ہمارا مانگنا ایک اہم دھندا تھا۔ ہم سڑکوں بازاروں پر جا کر مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ لوگ ہمیں اپنی شادیوں میں یا خوشی کے موقع پر بھی بلاتے تھے۔ ناچنے کے لیے گرو جی نے ہم سب کے گروپ بنا دیے تھے اور کچھ بازاروں کے نام ہم گروپوں میں مخصوص کر دیے تھے۔ ہم روزانہ صبح کو نکلتے تھے، اپنے اپنے گروپ کے ساتھ شام کو واپس آتے تھے۔ اس کے بعد اگر کسی فنکشن میں جانا ہوتا تو چلے جاتے تھے۔ بس یہی زندگی تھی ہماری، مگر میری زندگی نے ہیر پھیر کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا اندازہ مجھے نہیں تھا کہ یہ زندگی کا ہیر پھیر مجھے کس دہانے پر لا کھڑا کر دے گا۔ وہ بھی ایک یوں ہی معمول کا دن تھا۔ ہم سب کام پر گئے تھے اور شام کو کام سے لوٹ کر گھر آئے تو ہم نے اپنے گھر سے ایک لڑکی کو نکلتے دیکھا تھا جو بے حد خوبصورت تھی۔ ہم سب کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے گھر سے کوئی لڑکی باہر نکلی تھی۔ اندر جا کر ہم سب نے گرو جی سے اس بارے میں پوچھا، گرو جی اتنی خوبصورت لڑکی ہمارے آشیانے پر کیوں آئی تھی؟ ایسی کیا خاص وجہ تھی اس کے یہاں آنے کی؟ تم لوگ اتنی جلدی آ گئے؟ وہ ہمیں دیکھ کر جیسے گھبرا گئے۔ نہیں گرو جی، ہم تو اپنے وقت پر ہی آئے ہیں۔ وہ کچھ پریشان سی نظر آنے لگے۔ تب بھی مجھے اچھا کچھ خاص نہیں بلاوا دینے آئی تھی اپنے کسی فنکشن کا، مگر میں نے منع کر دیا۔ پیسے کم دے رہی تھی۔ بھلا کم پیسوں پر ہم کیسے چلے جاتے اس کے گھر ناچنے؟ انہوں نے کہا تو مجھے یقین نہ آیا ان کی بات پر۔ لڑکی تو دکھنے میں بڑے مالدار گھر کی لگ رہی تھی۔ ہماری طرف سے ایک اعتراض اٹھا تھا جو بالکل سچ بھی تھا۔ تو میں کیا کروں؟ جو دکھتا ہے وہ اصل میں سچ نہیں ہوتا۔ جاؤ اب آرام کرو اور کھانے کے وقت مجھے اپنا حساب دو۔ ویسے بھی کوئی خاص کام ہو نہیں رہا تھا باہر سے۔ جو بھی پیسہ جمع کر کے لاتے تھے ہم اس کا سارا حساب گرو جی کو اسی وقت دیتے تھے۔ اس وقت بہت کم پیسے مل رہے تھے، جس کی وجہ ملک میں بڑھتی مہنگائی تھی جس نے یہاں کے شہریوں کو عاجز کر رکھا تھا۔ اچھے کی کمر اس مہنگائی نے توڑ دی تھی۔ اللہ ہی رحم کرے بس ہمارے ملک پر، ورنہ تو انسان رحم نہیں کرتے کسی پر۔ ہم نے اپنا حساب دیا تھا پیسوں کا کہ کتنا ہم مانگ کر لائے ہیں، مگر جانے کیوں مجھے گرو جی کا رویہ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ بہت سخت اور غصے والی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی ہم سے بنا وجہ کبھی غصے میں بات نہیں کی تھی، اور آج چھوٹی سی بات پر وہ اتنا بھڑک گئیں۔ مجھے تو کوئی گڑبڑ لگ رہی تھی اس لڑکی کے آنے کی، کیونکہ ایک تو لوگ ہمیں اگر کہیں بلاتے تھے فنکشن میں تو ہماری منہ مانگی رقم ہمیں دیتے تھے، ہماری بد دعاؤں سے بہت ڈرتے تھے۔ لوگ جب ہماری بات مان لیتے تھے، اور گرو جی کا یوں کہنا کہ وہ لڑکی کم پیسے دے رہی تھی، اصل میں یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی اور اس وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے کام پر جانے سے پہلے معمول کے مطابق گرو جی سے دعا لینے اور ان کو اللہ حافظ کہنے ان کے پاس آیا تو گرو جی کو دیکھتے ہی مجھے سب یاد آ گیا۔ انہوں نے کل جو ہم پر غصہ کیا تھا یہ سب سے حیران کن تھا، اسی لیے تو تب بھی میری ہمت نہیں ہوئی تھی ان سے یہ بات پوچھنے کی۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ گرو جی جب بھی غصہ ہوتی تھی ہم میں سے ان سے کوئی مخاطب نہیں ہوتا تھا اس صورتحال میں، ورنہ ان کا پارا مزید ہائی ہو جاتا تھا۔
آج بھی ہم کام پر نکل گئے۔ جب گھر آئے تو گرو جی نے کہا ہمیں ایک شادی پر جانا ہے۔ ہم ان کے ساتھ تیار ہو کر ایک شادی میں چلے گئے۔ امیر لوگوں کی بڑی بڑی شادیاں جس میں خوب پیسہ بہایا جاتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ پیسہ ہم پر بھی لٹایا جاتا تھا، یہ ہماری زندگی تھی۔ ہم شادی میں ناچ رہے تھے جب ایک ادھیڑ عمر شخص نے آ کر میرا ہاتھ تھاما۔ اس کی نظروں کی ہوس اور خبیث مسکراہٹ سے میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی اچھا شخص نہیں تھا۔ میں نے زبردستی اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا مگر وہ چھوڑنے کو راضی نہیں تھا اور دوبارہ میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، جبکہ میرے ساتھی سب ناچنے میں مصروف تھے۔ ان کے علاوہ میں کسی سے مدد کی امید نہیں رکھتا تھا کیونکہ ایک نے ہاتھ پکڑا تھا۔ اگر ان میں سے ہی کسی کو بلاتا تو وہ مدد کرنے کے بجائے مزید میرا ساتھ برا کرتے، اس لیے میں اس کی ہوس بھری نظروں سے نفرت سے دوچار ہوتا۔ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ چھوڑنے کو راضی نہیں ہوا تھا اور دوبارہ میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، جبکہ میرے ساتھی سب ناچنے میں مصروف تھے۔ ان کے علاوہ میں وہ چھوڑنے کو تیار نہ تھا اور مجبوراً مجھے وہ کرنا پڑا جو دل ہی دل میں کرنے کی خواہش دبائے کھڑا تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر کھینچ کر لگایا۔ وہ نشے میں تھا اس لیے میرے تھپڑ سے دور جا گرا اور اچانک میری اس حرکت سے ساری محفل میں سکتہ چھا گیا۔ میرے ساتھی بھی حیران تھے کیونکہ یہ ہماری زندگی تھی ایسی باتوں کو برداشت کرنا۔ میں اس شخص کو نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ گرو جی نے وہاں محفل میں ان سب حاضرین سے معذرت کی اور ہمیں گھر لے آئی، اور پہلی بار گرو جی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، پھر مارا تو وہ مارتی ہی گئی۔ سزا کے طور پر انہوں نے کچھ دن کا میرا کھانا پینا بند کر دیا تھا اور ایک کوٹھری نما کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری گزری تھی مگر وہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ گرو جی کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ تبھی کوئی مجھے وہاں سے نکالنے نہیں آیا تھا۔ پوری رات بھوک سے نڈال میں وہیں پڑا تھا اور شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو میں کمرے میں تھا۔ غور کیا تو وہ میرے ہی ساتھیوں کا کمرہ تھا اور گرو جی بھی وہیں موجود تھیں۔ عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی تمہاری، پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دیا۔ آنسو میرے گلے میں اٹک گئے مگر کہنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب ہمت ہوئی تو اپنی صفائی دینا چاہی۔ گرو جی اس کی نظروں میں ہوس تھی اور میرا ہاتھ اس نے میں روتے ہوئے بولا کیونکہ میں نے آج تک کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ اپنی عزت بڑی عزیز تھی، مجھے جس پر کسی کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں نے اور گرو جی کو بھی معلوم تھا اس بات کا، اس لیے وہ بھی مجھے اس طرح کے کاموں کے لیے فورس نہیں کرتی تھی۔ تو کوئی بڑی بات نہیں ہو گئی، ہاتھ ہی تو پکڑا تھا صرف اس نے، اور بڑے لوگ اسی لیے تو بلاتے ہیں ہمیں اپنی محفلوں کو رنگین کرنے، اور تم نے بہت برا کیا ہے، بہت برا۔ میں جانتی ہوں تمہیں یہ سب پسند نہیں مگر ہاتھ پکڑنا کون سی بڑی بات ہو گئی جو تم یوں ہماری عزت کا تماشا بنا کر آ گئی ہو۔ جانتی ہو کتنی شرمندگی ہو رہی تھی مجھے جب مجھے ان کی طرف سے فون آیا تھا، کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے وہ لوگ ہمارے لیے، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ غصے سے گرجتی وہاں سے چلی گئی۔ میرے ساتھیوں نے بھی مجھے سمجھایا کہ میں ایسا نہ کروں ورنہ گرو جی اس بار بہت برے طریقے سے پیش آئیں گی، کیونکہ میرا رویہ دھندے میں نقصان کا تھا۔ میں ان کی بات سمجھ گیا اس لیے خاموش رہا۔ پھر اگلے دن میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو میں کام پر چلا گیا اور کچھ دن تک سب ٹھیک ہو گیا۔ میں واپس سے گرو جی کے ساتھ ان محفلوں میں جانے لگا۔ گرو جی نے سختی سے منع کیا تھا لوگوں کو کہ ہم صرف اپنے ناچنے کے لیے ان کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ہمارا ناچنا دیکھیں اور کوئی گری ہوئی حرکت نہ کریں۔ گرو جی کے اس فیصلے سے میں مطمئن تھا۔ جہاں بھی جاتے اب لوگ دور دور سے ہی ہمیں دیکھتے تھے، مگر کب تک؟ آخر ایک
روز پھر وہی بات ہو گئی، مگر میں خاموش رہا۔ گرو جی کا کہنا مان کر اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، لیکن پھر وہ اپنی حد سے باہر ہونے لگا تو میں نے اس کو دھکا دے کر خود سے دور کر دیا اور مارنے بھی لگا تھا۔ میں جانے کیوں، مگر اس کی غلیظ نظروں سے مجھے نفرت ہو رہی تھی اور اس نفرت میں اندھا ہو کر اس کو مارتا چلا گیا۔ لوگوں نے اس کو مجھ سے چھڑایا۔ گھر آ کر گرو جی نے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی مجھے بہت مارا تھا، سزا بھی دی تھی، لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی مارا تھا۔ انہوں نے اس لیے کئی دن تک میری طبیعت خراب رہی تھی، مگر اس کے باوجود میری ایک ہی ضد تھی گرو جی سے کہ آئندہ میں ایسی محفلوں میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور شاید میری یہی بات ان کو غصہ دلا رہی تھی، جس وجہ سے وہ مجھے روز مار پیٹ کر رہی تھی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں کام پر نہیں جا پا رہا تھا، مگر جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو کام پر جانے کا سوچا، مگر گرو جی نے مجھے کام پر جانے سے منع کر دیا اور باقی سب ساتھی کام پر چلے گئے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی ان کے روکنے کی جانے کیا وجہ تھی جو مجھے گھر میں یوں روک لیا۔ گھر میں اکیلے ہم دونوں ہی رہ گئے تھے۔ میرا آدھا دن یوں ہی گزر گیا۔ جب دروازے پر بیل ہوئی میں فوراً اٹھ گیا کہ اس وقت کون ہوگا وہاں، مگر مجھ سے پہلے گرو جی نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر وہی خوبصورت لڑکی اور اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ وہ دونوں گرو جی کے ساتھ کمرے میں چلے گئے، جبکہ گرو جی نے مجھ سے کہا کہ اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں مت آنا۔ وہاں سے ان کے کہنے پر عمل کر کے میں کمرے میں چلا گیا، مگر میرا دل مضطرب تھا۔ جانے کیوں وہ لڑکی گرو جی کے پاس آئی تھی اس دن بھی ان کے پاس جب ہم سب ساتھیوں نے دیکھا، میں تو تجسس سے مجبور اپنے کمرے سے نکل کر دروازے تک گیا اور کمرے کے دروازے پر غور سے دیکھا کہ آخرکار ہو کیا رہا ہے۔ وہاں وجہ تو معلوم ہو کر کمرے میں وہ لوگ بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر اندر سے آئی آواز پر میری روح کانپ گئی۔ میں وہیں دم سادے کھڑا رہا جب گرو جی ان کے ساتھ میرے متعلق بات کر رہی تھیں۔ وہ ان سے شاید میری ڈیل کر رہی تھی۔ مجھے وہاں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکی کوٹھے سے آئی ہوئی تھی اور اس کوٹھا چلاتی تھی۔ گرو جی خود بھی کبھی کبھار ہم سے چھپ کر وہاں جاتی تھی۔ مجھے اس رات کا یاد پڑا جب گرو جی کو میں نے رات کو اندھیرے میں گھر سے جاتے دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا وہاں ہی گئی ہوں گی اور اب وہ مجھے کوٹھے پر بھیجنے کی بات کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ میرا مر کر بھی یہ کام نہ کرتا، بھلے خواجہ سراہی کیوں نہ ہو۔ کیا ہماری عزت نہیں، یا ہمیں عزت سے کام کرنے کا حق نہیں؟ پھر کیا تھا، میں وہاں سے بھاگنے کا منصوبہ کرنے لگا۔ اتنے میں گرو جی کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور میں اچانک سے ان کے وہاں آ جانے سے گھبرا گیا۔ تمہیں کہا تھا نا یہاں مت آنا جب تک میں نہ بلاؤں۔ ان کی بات پر میں گھبراہٹ سے ہاتھ ملنے لگا کہ اب کیا کروں۔ چلو بات تو سن لی، تم نے سمجھدار رہنا، تمہاری اسی پاک دامنی کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے۔ مجھے ساکھ الگ سے گر گئی۔ میری جہاں مجھے بلایا جاتا تھا اب وہاں میری مخالف کے خواجہ سرا جا رہے ہیں۔ اس سب کی وجہ تم ہو، تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے یہ، اس لیے تمہاری سزا بنتی ہے کہ جب تک تم پاک دامن رہو گی مجھے نقصان دو گی۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی کروں جو پہلے سے کرتی آئی ہوں، اور میرا یہ کام ہمیشہ سے کامیاب رہا ہے، اس بار بھی کامیاب ہی ہوگا۔ یہ منصوبہ لے جاؤ، اس کو تم لوگ اور دھیان سے ٹھیک سے کام شروع کروانا۔ اس سے یہ میرا اصول نہیں کہ اپنے خواجہ سرا کو یہی واپس لے آنا، بس ذرا عقل ٹھکانے پر تب تک آ جانی چاہیے۔ اس کی انہوں نے حکم صادر کیا تو میری روح فنا ہو گئی۔ ان کے حکم کو سنتے ہی مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ میں نہیں جا سکتا ان کے ساتھ، میں نے ہمت کر کے کہا۔ کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ تمہیں جانا ہوگا ورنہ تم یہاں نہیں رہ سکتے، انہوں نے کہا۔ بھلے میں یہاں نہ رہوں مگر میں کوٹھے پر بھی نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کی برادری کا ہوں، آپ کیسے ہمیں تکلیف دے سکتی ہیں؟ بچپن سے ماں بن کر پالا ہے آپ نے، اپنا بچہ کہتی ہیں ہمیں۔ میں نے ان سے کہا، بلکہ ان کو جذباتی کرنا چاہا، مگر وہ تو شاید ان کو میری بات سے غصہ آ گیا تھا، تبھی وہ میری طرف بڑھی۔ کیا کہا نہیں جاؤ گی؟ اور یہاں نہیں رہو گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا۔ میری دوسری بات انہوں نے نظر انداز کر دی تھی۔
اس بات سے تو میں خاموش ہو گیا۔ مجھے کہیں بھی جانے کے لیے جائے پناہ نہیں تھی۔ اب حقیقت میں مجھے خوف ہوا، میں اس جگہ کو چھوڑ کر بھلا کہاں جا سکتا تھا۔ اسی لیے خاموشی سے اپنا سامان باندھ کر میرے ساتھ کوٹے پر جانے کے لیے نکل پڑا۔ سڑک پر مانگتے میں اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہیں کچھ اور لوگ بھی تھے جو فقیر کے بیس میں مانگ کر گزارا کر رہے تھے۔ میرے دماغ میں فوراً آئیڈیا آیا اور ان کے ساتھ آگے بڑھا۔ وہ لڑکی اور شخص آگے آگے تھے۔ اس شخص کے چہرے پر داڑھی مجھے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ بھلا کوئی سوچ سکتا تھا اتنا نیک پروین دکھنے والا شخص اندر سے کتنا گھٹیا ہوگا، کیا کام کر رہا ہوگا۔ میں نے ان سے نظریں بچا کر ادھر ادھر دیکھا اور نامحسوس انداز میں قدم روک دیے۔ وہ جیسے ہی مجھ سے فاصلے پر ہوئے، میں چپکے سے قدم پیچھے لیتا ان کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ کیونکہ وہ مجھ سے آگے چل رہے تھے تو ان کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ میں نے ان کا چیخنا چلانا بھی سنا، اپنے پیچھے دوڑ کر آنا بھی ان کا محسوس کیا، مگر میں رکا نہیں، بھاگتا رہا۔ میں نے سوچ لیا تھا سڑکوں پر گزارا کروں گا، ویسے بھی مانگنا تھا، اب بھی مانگ کر گزارا کروں گا، مگر عزت کا سودا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں نے کئی دن سڑکوں پر مانگ کر گزارا کیا، مگر لوگوں کو وہاں بھی میرا رہنا منظور نہ تھا۔ ایک رات سڑک پر میں سو رہا تھا جب کچھ آوارہ لڑکے میرے پاس بیٹھ کر بیہودہ باتیں کرنے لگے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ خود کو ان لوگوں میں گھرا پایا تو میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ ہنسنے لگے اور مجھے مخاطب کرنے لگے۔ ان کی گھٹیا رویوں سے میں پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نشے میں تھے، شاید اسی لیے جب اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا تو وہ میرے پیچھے لپکے۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگا اور ایک گاڑی سے ٹکرا کر گر گیا۔ پھر جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک ہسپتال کے روم میں موجود پایا۔ معلوم ہوا کہ جن کی گاڑی سے ٹکرا کر میں گر گیا تھا وہ لوگ مجھے یہاں لائے تھے اور کچھ دیر بعد وہ لوگ مجھے ملنے بھی آئے تھے۔ مہربان چہرے والا، اس نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ دنیا میں کچھ اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، ہر کوئی برا نہیں ہوتا۔ یہ بات ان کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اپنے بارے میں سب کچھ ان کو بتا دیا تو انہیں بہت دکھ ہوا میری کہانی سن کر، اس لیے انہوں نے جاب کرنے کا آئیڈیا دیا مجھے، یعنی عزت سے کمانے کا، مگر میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور اوپر سے خواجہ سرا، کون مجھے جاب دے گا۔ مگر انہوں نے اپنی کسی جاننے والے سے کہہ کر ایک ہاسپٹل میں مجھے نرس کی جاب دلوا دی، یہ کہہ کر کہ میں وہاں کسی کو یہ نہ بتاؤں کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ مجھے عجیب لگا، مگر ان کا کہنا بھی سچ تھا کہ یہ دنیا ہم خواجہ سراؤں کو قبول نہیں کرتی۔ ان کاموں میں کبھی جھوٹ بول کر گزارا کرنا پڑے گا، اس لیے میں تب سے وہاں کام کرنے لگا تھا۔ مجھے وہاں کام کرتے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ وہاں کی تنخواہ کے مطابق میں ایک کرائے کا گھر لے کر اس میں رہنے لگا تھا۔ مجھے لگا اب آسانی ہے، ایسے ہی زندگی آرام سے گزرے گی، لیکن نہیں، ابھی تو آغاز ہوا تھا زندگی کے رنگ دیکھنے کا۔ سب کچھ تو اچھا چل رہا تھا، لیکن میری بدقسمتی کا آغاز اس دن سے ہوا جب ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ انہوں نے مجھ سے میرا ڈیٹا پوچھا۔ میں نے کہا میں ایک مجبور عورت ہوں، آگے پیچھے کوئی نہیں، اسی لیے مجبوری سے یہاں نوکری کر رہی ہوں۔ انہوں نے میری دکھ بھری کہانی سن کر ہمدردی کی، مگر میرے ساتھ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی ہمدردی میری زندگی تباہ کر دے گی۔ میں خوش ہو گیا تھا یہ سمجھ کر کہ اب مجھے اس نوکری سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس واقعے کو کچھ دن گزرے تھے جب ایک دن اپنی روٹین کے مطابق میں اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، جب ایک پیشنٹ وہاں آیا جب ایک پیشنٹ وہاں آیا، اس پیشنٹ کو دیکھ کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جو گرو جی کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور مجھے کوٹے پر لے جانے آئی تھی۔ وہ گرو جی کے ساتھ تھی وہاں، میں تو ان کی نظروں میں آئے بغیر چھپ گیا، مگر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ان پیشنٹ کا خیال رکھوں۔ میں تو دوہرا پھنس گیا اس چکر میں، اگر میں منع کرتا تو نوکری جاتی اور ہاں کرتا تو جان جاتی۔ مگر مجھے حیرت بھی تھی گرو جی کو یہاں ہسپتال میں دیکھ کر وہ کیوں آئی ہوگی، لیکن اپنی حیرت کو چھپا کر میں بنا سوچے سمجھے وہاں سے گھر چلا آیا
اور ڈاکٹر نے آخری موقع دے کر کہا تھا کہ اب کوئی غلطی نہ کروں۔ میں نے فوراً ان کو یقین دلایا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اپنے کہے کے مطابق وہاں کام کرنے لگا۔ جب ایک پیشنٹ آیا تھا جس کے گردے فیل ہو گئے تھے، امیر لوگ تھے، اس کے ماں باپ اپنے بیٹے کا علاج کس ڈاکٹر سے کروا رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر کافی وقت سے ان کا علاج کر رہا تھا گھر جا کر، مگر اس کی طبیعت کافی ناساز رہنے لگی تھی، جس وجہ سے اس کا ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ اس مریض کو گردوں کی بہت ضرورت تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ایک گردے پر بھی کام چلتا ہے انسان کا، اسی لیے انہوں نے گردہ ڈھونڈنا شروع کر دیا اور بہت کوششوں کے بعد جا کر ایک گردہ ان کو ملا تھا۔ اس پیشنٹ کی دیکھ بھال میری ہی ذمہ داری تھی۔ 2 دن بعد اس کا آپریشن ہونا تھا اور گردہ ان کو لگنا تھا۔ میں بھی دلی ہمدردی محسوس کر رہا تھا اس کے ساتھ، تبھی اس کے لیے دعا گو تھا کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ اگلے دن اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اور اتنی کہ مجھے لگ رہا تھا شاید ہی اس کا بچنا ممکن ہو۔ اس کے ماں باپ تو ڈر گئے تھے، اولاد کے چھن جانے کا خوف ان کے چہروں پر رقم تھا، مگر وہ بھی بیچارے بے بس تھے، کیونکہ یہ تو رب کے فیصلے تھے۔ جینا مرنا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر تو صرف اپنا فرض ہی پورا کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جیسے تیسے کر کے اس کا علاج کیا۔ تب جا کر کہیں لڑکے کی طبیعت بہتر ہوئی اور فوری طور پر اس کا آپریشن کیا جانے والا تھا۔ دوسرے دن ڈاکٹر نے سب تیاری مکمل رکھی اس کے آپریشن کی۔ میں بھی اس سب میں آگے تھا۔ جب اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی تو چکراتے سر کے ساتھ میں وہیں بیٹھ گئی۔ ایک نرس نے میری حالت دیکھی تو ڈاکٹر کو جا کر بلا لائی۔ انہوں نے وہیں میرا چیک اپ کیا اور کہا کمزوری ہے۔ نرس نے گرمی کی شدت سے مجھے جوس لا کر دیا کہ یہ پی لو، گرمی بہت ہے اور یہ جوس ٹھنڈا ہے، تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اس کو پینے سے میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے جوس پیا اور ممنون نظروں سے اس کو دیکھ کر خالی گلاس وہاں رکھ دیا۔ اب تم پیشنٹ کا دھیان رکھو، میں آتی ہوں۔ وہ مجھے کہہ کر کمرے سے نکل گئی تو میں پیشنٹ کے پاس ٹک گئی۔ پیشنٹ سو رہا تھا۔ آج اس کا آپریشن تھا، مگر ڈاکٹر کی طرف سے تاخیر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہیں پر انتظار کرتے میں کمزوری سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ اگلے ہی لمحے آسمان سر پر ٹوٹ پڑا جب مجھے اپنی حالت کا اندازہ ہوا اور آس پاس دیکھا۔ میں اس پیشنٹ کے برابر میں بیڈ پر پڑا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر مجھے کیا ہوا تھا اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ آپ کا آپریشن کیا گیا ہے اور ایک گردہ نکالا گیا ہے جو اس مریض کو لگا دیا ہے ہم نے، ڈاکٹر کے کہنے پر۔ میں نے کہا مگر گردہ تو آپ کو مل چکا تھا، پھر میرا گردہ کیوں نکالا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ معذرت، ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہمیں گردہ نہیں ملا تھا کیونکہ ہمیں آپ کا گردہ چاہیے تھا اس مریض کے لیے۔ جب آپ موجود تھے تو ہم کیوں کر کہیں اور رولتے، اسی لیے آپ پر کئی دن سے نظر تھی میری، کیونکہ یہ پیشنٹ سالوں سے میرے زیر علاج ہے۔ گردوں کا انتظام بہت مشکل تھا، اسی لیے آپ پر نظر رکھی ہم نے، اور جوس میں آپ کو بے ہوشی کی دوا ملا کر پلا دی اور یوں آپ کا آپریشن کر دیا ہم نے۔ ڈاکٹر کی بات سے میری روح فنا ہو گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا میرے ساتھ، مگر ان کی اگلی بات سے میں وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میری جان کسی نے نکال دی ہو۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ خواجہ سرا ہیں اور عورت نہیں ہیں، بس آپ کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، مجبور تھی، اسی لیے ہم نے آپ کے ساتھ ایسا کیا۔ اب پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے اور آپ کو دعائیں دے رہا ہے۔ ان کی بات پر میں نے پیشنٹ کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا اور اپنی طبیعت کا بتا رہا تھا۔ میرے پیسے آپ تیار رکھیے گا، میں ایک راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔ تب تک میں نے ڈاکٹر کو ان سے کہتے سنا، پیسوں کے لیے انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میں نے وہاں پر سے جاب چھوڑ دی اور دوسری جگہ جاب ڈھونڈنا شروع کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ دوسری جاب مل جائے گی۔ مجھے میرے پیٹ کے ایک سائڈ پر درد رہنے لگا تھا، جو مجھے یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ پیسوں کی خاطر اور کچھ لوگوں نے اپنی جان کی خاطر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔
یہ دنیا اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنی لگتی ہے، یہ محض بس عارضی سہارا ہے، اصل ٹھکانہ تو کوئی اور ہے جہاں ہم سب کو چلے جانا ہے۔ اس لیے خدارا کسی کو دھوکہ مت دیں، خود غرضی مت دکھائیں، لالچ مت کریں، اچھے انسان بن کر رہیں تاکہ آگے کی دنیا میں کامیاب ہونے کے چانسز آپ کے بنتے رہیں۔ اور جنہوں نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا، ان کا فیصلہ بھی میں نے رب کے آگے چھوڑ دیا ہے۔ بے شک انسان بھول جاتا ہے مگر رب نہیں بھولتا، اور وہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔